Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جس قدر بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آخرت کے دن کے بارے میں بہت تاکیدی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی جتنی مکی صورتیں ہیں ان کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو آخرت کا عقیدہ مکی صورتوں میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔ مدنی صورتوں میں بھی تذکرہ ہے لیکن بالخصوص مکی صورتوں میں آخرت کا بہت بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، اس نے ایک مقصد کے لیے ہمیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا۔ یہاں پر ایک مخصوص مدت کے لیے ہر انسان آتا ہے اور اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو
جب زمین کے اوپر بھیجا تھا تو پہلے پارے میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک زمین کے اوپر ٹھہرنا اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ متاع الہین، ایک مدت تک سامان ہے تمہارے لیے زمین پر۔ ہر کوئی اپنی مدت پوری کر کے یہاں سے چلا جائے گا، اور جو فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، وہ جب قبرستان جاتے تو قبر کے پاس بیٹھ کر جس قدر وہ روتے تھے اتنا کسی اور جگہ پر نہیں روتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قبر کے پاس اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر سے زیادہ اندوہناک اور خوفناک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ وہاں تنہا تاریک کوٹھڑی میں انسان ہوتا ہے، اس کے عزیز و اقارب، دوست احباب، اولاد، گھر والے کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس تاریک کوٹھڑی میں جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو سب لوگ واپس آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب بھی دنیا میں رہ جاتے ہیں، دنیا میں جمع کیا ہوا مال و متاع بھی یہاں ہی رہ جاتا ہے، انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یقیناً قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو اخروی زندگی فوت ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ کا سر مبارک میرے سینے پر ٹھوڑی کے نیچے تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو فرماتی ہیں وہ آپ کی دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ تو انسان کے فوت ہوتے ہی اس کی آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے، اور انسان دنیا کے لیے جتنا فکر مند ہوتا ہے اتنا آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ یہ ہر جمعے جو سورۃ الاعلیٰ کا آخری حصہ کم از کم آپ سنتے ہیں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اس پہ غور کریں۔ قد افلح من تزکیٰ، بلا شک و شبہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، سنوار لیا، ستھرا کر لیا، اور وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز ادا کی۔ یہ کامیاب ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو پاک رکھا، گناہوں سے بچایا، دنیا کی گندگیوں سے محفوظ رکھا، اور دوسرے نمبر پر پیدا کرنے والے پروردگار کا نام ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت
دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر اور زیادہ بقا والی ہے۔ اب دیکھیں عبادت کا ذکر کر کے فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی نماز پڑھنا، یہ ہمارے آخرت والے دن کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے جسم و جان کو پاک اور صاف نہیں کرتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بھائیو، پہلے پارے میں آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر پرہیزگار، متقی، ولی اللہ جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی صفت بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان ہوئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلے پارے کے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا ہے۔ تو جس کو آخرت پر یقین ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے سمجھو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ آخرت کی کچھ علامات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جن میں سے ایک دو کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العلم میں، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویکثر الزنا ویظہر الفتن او کما قال۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نمبر 1 علم کا اٹھ جانا، نمبر 2 جہالت کا پھیل جانا، نمبر 3 فتنوں کا بڑھنا، اور نمبر 4 زنا کا عام ہو جانا۔ یہ اس ایک حدیث میں چند علامتیں قیامت کی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی علامت ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اللہ اٹھاتا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں، ترمذی میں اور بہت کتابوں میں بڑی معروف ترین حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یرفع العلم بقبض، یا ان اللہ لا یرفع العلم انتزاعا، اور ایک روایت میں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ پاک بندوں کے سینوں سے علم کو چھین کر نہیں لے جاتا۔ کسی سے علم دور کرنا ہو نا تو اس کے سینے سے نکال کے پھینک نہیں دیتا۔ کیسے علم کو اٹھاتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَقْبَضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم کو اللہ تعالیٰ علماء کے اٹھانے کے ساتھ قبض کرتا ہے، یعنی علم والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھانا شروع کر دیتا ہے جب علم والے نہیں رہتے۔ اذا لم یبقى عالم، فرمایا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، یا اس طرح بھی یہ حدیث بیان ہوئی اذا لم یبق عالما، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان جہلاء سے مسئلے پوچھے جائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ جہلاء علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے وہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے
کہ جس وقت علماء کرام اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو سمجھو علم اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جو رواں مہینہ ہے، اس مہینے میں علماء کبار ان کی ایک بڑی تعداد فوت ہوئی ہے۔ رمضان المبارک میں جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماء کے استاذ شیخ عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح اکابر علماء میں سے مولانا عبدالرشید ہزاروی سائیوال میں ہوتے تھے، جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں سب کے اندر جا کر وہ امتحان لیتے تھے طلباء کا۔ بڑے بڑے علماء کے وہ بھی استاد ہیں، ان کی وفات ہوئی۔ یہاں ہمارے لاہور میں بڑے عظیم دائی اور مصلح اور انتہائی نیک شخصیت پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان صاحب کی وفات ہوئی۔ تقریباً بہت سارے علماء فوت ہوئے، اور آج ہمارے استاد محترم جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث اور وفاق المدارس کے امتحانات اور سارے نظام کے مہتمم مولانا یونس بٹ صاحب کی وفات ہوئی۔ اسی طرح حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کے غالباً چچا سسر لگتے ہیں حاجی یعقوب قصور والے، ان کی وفات ہو گئی۔ میں کن کن علماء کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں کہ کافی علماء اس ایک مہینے کے اندر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ علم والے لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور پیچھے طالب علم اور عام سے لوگ رہ جائیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ جب اتنے نیک لوگ اور پاک باز لوگ دنیا میں نہیں رہے تو کیا ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، میرے پیغمبر اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ دنیا والے باقی لوگ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے؟ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے والا، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس نے اپنے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اسی طرح کتنے ڈاکٹرز حضرات جو بیچارے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، کتنے ہی ان دنوں فوت ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش صرف امت مسلمہ پر نہیں، پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، اور جتنی مصیبتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، یہ انسانوں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو رسی لمبی کر دے، ڈھیل دے دے، چاہے تو پکڑنا شروع کر دے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ نہ کسی کا مال کسی کو بچا سکتا ہے، نہ کسی کا جاہ و جلال اس کو بچا سکتا ہے، نہ کسی کا عہدہ اور بڑی جو ہے نا پوسٹ پر ہونا اس کو بچا سکتا ہے، نہ کسی کے عزیز و اقارب دوست احباب اس کی جان بخشی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف میرے اللہ کا کام ہے۔ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں عموس جگہ ہے، وہاں جب طاعون پھیلا تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی اور کئی لوگوں نے طاعون پر جو ہے نا وہ طاعون پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ماہ کے طاعون کے اندر 10,000 کے قریب صحابہ اور تابعین، کتنے وہ نیک لوگ تھے، 10,000 کے قریب، لگ بھگ ایک مہینے کے اندر طاعون جو امواس کا طاعون تھا وہ جب پھیلا تو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو ایک تو میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے بے تحاشا معافی مانگیں۔
ہماری زبانوں پر استغفار کے کلمے کثرت سے ہونے چاہیے، عبادات کی پابندی ہونی چاہیے، نمازوں میں پابندی کی جائے، ذکر و اذکار میں پابندی کی جائے، تلاوت قرآن کثرت سے گھروں میں کی جائے، کیونکہ اللہ نے کہا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس بندے نے کوئی برا عمل کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے بخشش مانگی، استغفار کیا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم سے جو ظلم ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے مٹانے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ تو توبہ اور استغفار کی کثرت کیجیے۔ دوسرے نمبر پر شریعت نے بیماری کے دنوں میں کچھ احتیاطی تدابیر بتائی ہیں۔ احتیاطی تدابیر اپنانا شریعت اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تقدیر کے اوپر ایمان پختہ ہو اور تدبیر کو اپنایا جائے۔ تدبیر اپنانا یہ تقدیر کے قطعاً خلاف نہیں ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک صحابی آئے اونٹ کھلا چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ توکل چھوڑ دیا، فرمایا اس کا گھٹنا باندھ اور اللہ پر توکل کر۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک کوڑ کا مریض تھا، تو بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باقی لوگ آ رہے تھے، اس کو آپ نے دور سے ہی کہہ دیا تم اپنے گھر بیٹھو، تمہارے ساتھ ہم نے بیعت کر لی۔ تو یہ شرعی تدابیر ہمارے ایمان توکل کے قطعاً خلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس دور میں جس طرح کے مسلسل ہمارے مسلمان ڈاکٹرز بھی، علماء بھی تنبیہ کر رہے ہیں، ماسک لگا لیں، گلوز پہن لیں، یا اور صفائی ستھرائی جو اسلام بتاتا ہے، اچھے مسلمان دیندار ڈاکٹر جو کوئی تدبیر بتاتا ہے، تدبیر ضرور اختیار کرو اور ایمان اپنے اللہ پہ رکھو۔ وہ مارنے پہ آئے تو تدبیریں بھی کام نہیں آتی، یہ تو حقیقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی باہر بھی نہیں نکلتے، موت گھر میں بھی آ جاتی ہے۔ تو جب کسی کی وفات آنی، وہ تو آنی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدابیر بتائی ہیں، ان کو اپنانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس سے فائدہ بھی ہو سکتا۔ جیسے ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، چلو یہ ماسک ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے آپ غور کریں، عام دنوں میں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو دوائی لیتا ہے، علاج کرواتا ہے، اب وہ علاج اس کے ایمان کے خلاف تو نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تداووا یا عباد اللہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے بندو علاج معالجہ کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ہر مرض کا علاج اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ پیدا کیا ہو۔ ابھی آپ دیکھیں ان دنوں جب بخار، نزلہ، زکام، ان چیزوں کی کثرت ہونے لگی، بڑے بڑے اچھے حکاماں نے طب نبوی سے لوگوں کا علاج کیا ہے۔ یہ بڑی مشہور دوا ہے، سستی سی ہے، سنا مکی، اب تو حکیموں نے اس کو بھی مہنگا کر دیا۔ 3 روز قبل میں نے منگوائی تو 120 روپے پاؤ تھی، آج بچہ گیا تو 250 روپے کر دیے۔ ہمارے مسلمان بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جو 120 روپے میری تھی وہی چیز آج کل بھی پتہ کروایا، آج بھی 250 روپے پاؤ کر دیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنا مکی موت کے سوا کئی بیماریوں کا علاج۔ اور جس نے اس کا قہوہ پینا استعمال کیا ہے تو یہ بخار اور نزلہ زکام سے بہت جلد جو ہے نا اللہ نے شفا دے دی ہے۔ خود میرے چھوٹے بیٹے حسین کو بخار تھا 2 دن پہلے، الحمدللہ میں نے اس کے لیے بھی استعمال کیا، خود بھی مجھے بخار ہوا ایک دن، اس کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا دی۔
میرے سسرال میں پورا گھرانہ بخار کی لپیٹ میں، ان کو میں نے بھیجی، الحمدللہ 2 دنوں سے ان کا بخار بھی کافی ہلکا ہو گیا۔ تو بڑے بڑے طبیب اور حکماء علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اسپتال جانے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ خوف بھی تو بہت پھیلایا گیا ہے نا، بعض جگہوں پر نامناسب واقعات بھی پیش آئے جس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، تو آپ کسی اچھے دیسی طبیب اور حکیم سے رابطہ کر کے علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مساجد میں ہوں یا آپ کسی بھی اور جگہ پہ جائیں، کاروبار ہے آپ کا، کاروبار آپ کریں، دکانوں پہ جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، لیکن اپنی احتیاط ضرور کریں۔ احتیاط اپنانا میرے بھائیوں قطعاً ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تدبیر جیسے علاج کی جاتی ہے، ایسے ہی صفائی ستھرائی، ماسک اور ان چیزوں سے بھی یہ تدبیر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جتنے بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے، جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ اٹھائے۔ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی اللہ بخشش کرے، جتنے بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو میری آج کے خطبے کی یہ خصوصی آپ سے گزارش ہے، ایک تو توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور نماز کی خصوصی پابندی کریں۔ اپنے گھروں میں روزانہ خود بھی ایک صفحہ قرآن کا پڑھو، خود بھی، بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، ماں باپ ہیں ان کو بھی، سب کو بٹھاؤ، وہ روزانہ کم از کم 1 صفحہ قرآن کا تلاوت کریں۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ نمبر 3، توبہ اور استغفار کے کلمات اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ اور نمبر 4، اپنی نماز، اس میں سستی نہ آنے دیں۔ نماز کے اندر خواہ آپ کسی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں یا اپنے کسی کارخانے، فیکٹری، دفتر میں وہاں ہیں، یا آپ مسجد آتے ہیں، قریب مسجد ہے تو مسجد جا کے پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی ضرور کریں۔ کم از کم فرائض جو آپ کے ہیں مسجد میں ادا کر لیں، سنن بے شک گھر جا کے پڑھ لیں، پہلی سنتیں بھی گھر پڑھ کے آ جائیں، باوضو چلتے ہوئے آئیں، فرض نماز مسجد میں ادا کریں، اذکار کر کے، بقایا نماز گھر میں جا کر پڑھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے سوا باقی نماز کی جو افضلیت بتائی ہے وہ گھر کے اندر بتائی ہے، تاکہ گھر بھی عبادت سے خالی نہ رہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام وباؤں کو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں سے دور کر دے۔ خصوصاً یہ جو بیماری ان دنوں زیادہ حرکت میں ہے اور بہت سارے لوگ فوت ہوئے، ہماری اب آنکھوں کے سامنے کتنے، میں نے صرف علماء کا ذکر کیا ہے، جو کبار علماء جن کو ہم جانتے ہیں اور ہمارے استاد بھی ان میں کئی ایک جو اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں، نہ جانے اس کے سوا کتنی عوام الناس اور جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں مختلف علاقوں میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اس امت کو نکالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔